अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कुर्ब क़यामत का वक्त आएगा उस वक्त याजूज माजूज की वो जो दीवार होगी वो टूट जाएगी और याजूज माजूज खुल पड़ेंगे और वो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। अच्छा, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। यूं समझें कि अगर बाकी उम्मत का एक बंदा है ना, उसके मुकाबले में याजूज माजूज 1000 होंगे, तो बाकी उम्मत एक बंदा और उसके मुकाबले में याजूज माजूज 1000 ज्यादा होंगे। अब जब वो निकल पड़ेंगे तो वो खूब फसाद मचाएंगे। तो उधर वो जो दीवार बनी हुई थी ना, जो सिकंदर ज़ुल्करनैन ने बनाई थी, वो दीवार टूट जाएगी और वहां जो पहाड़ों के अंदर घिरे हुए याजूज माजूज होंगे ये निकल पड़ेंगे। ये याजूज माजूज कौन होंगे? ये औलाद आदम में से ही होंगे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे। एक का नाम था साम, एक का नाम था हाम और तीसरे का नाम था याफस। ये 3 थे। तो साम की औलाद, ये जितने मगरबी मुल्कों के लोग नजर आते हैं ना, गोरे जिनको हम कहते हैं, ये सब उसकी औलाद में से हैं। और हाम की औलाद में से हबशा के लोग हैं, यानी जितने काले हैं ना, हबशी अफ्रीका के रहने वाले, ये हाम की औलाद में से हैं। और जो याजूज माजूज हैं ये याफस की औलाद में से होंगे और उनके औलाद में से तुर्क लोग भी हैं। तुर्क लोग जो है ना, वो पूरे गोरे भी नहीं कहलाते और पूरे काले भी नहीं, बल्कि दरमियानी उनका मामला है। लिहाजा किताबों में लिखा है कि याजूज माजूज के बहुत सारे कबीले थे, उनमें से एक कबीला जो था वो दीवार के इस तरफ रह गया और ये लोग जो हैं वो तुर्क हैं और जो बाकी हैं वो दूसरी तरफ रह गए। मगर जब दीवार टूटेगी तो वो सब वहां से निकल पड़ेंगे और पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएंगे। और चूंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी, इसलिए जहां भी जाएंगे, जैसे चींटियां होती हैं ना, जगह को भर देती हैं, ये भी जहां जाएंगे जगह को भर देंगे। हत्ता कि कई जगहों पर जाकर ये दरियाओं का पानी ही पी जाएंगे और दरियाओं का पानी खत्म हो जाएगा। इनका एक लश्कर कसीरा बहरा मरदार की तरफ होगा और पीछे वाला अभी चल रहा होगा। इतने ज्यादा होंगे। और जब पीछे वाले आएंगे वो उस जगह को देख कर कहेंगे, हाँ, इस दरिया में कभी तो पानी हुआ करता था, हालांकि वो पानी इसी लश्कर के पहले हिस्से ने खत्म किया होगा। और उनको जो चीज मिलेगी वो खा जाएंगे, यानी सांप बिच्छू भी खाएंगे और दरिंदे और बाकी जानवर उनको भी खा जाएंगे। खैर, खाने वाले लोग तो आज भी, आप चाइना में जाएं तो सब कुछ खाने वाले आपको मिल जाएंगे। हमारे एक साथी हैं, वो चाइना गए पहली मर्तबा, कहने लगे कि मुझे भूख लगी, तो मैंने कहा कि चलो कुछ खाना खाते हैं। तो मैं एक रेस्टोरेंट पे गया, मुझे रेस्टोरेंट का रास्ता नहीं आता था। कहने लगे कि जबान भी नहीं आती थी। अब जब जबान भी नहीं आती थी तो मैं रेस्टोरेंट कैसे पहुंचूं? तो मैंने एक चाइनीज को ना बुला के इशारा किया पेट की तरफ कि भाई मुझे भूख लगी हुई है। कहते हैं कि वो मुझे कहने लगा, आओ मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ गया तो वो मुझे बैतुल खला लेके गया। मैं कह रहा था कि मुझे भूख लगी है और वो समझा कि शायद इसको पेट में तकलीफ हो रही है, ये फरागत हासिल करना चाहता है। कहते हैं कि वो मुझे बैतुल खला लेके चला गया। वहां जाके फिर मैंने मुंह की तरफ इशारा किया कि भाई मुझे कुछ खाना है, मुझे ऐसी जगह लेके जाओ। फिर वो मुझे रेस्टोरेंट पे लेके गया। कहने लगे, वहां रेस्टोरेंट पे मैंने देखा कि चूहे भी पके हुए हैं और पता नहीं मछलियां भी और हर चीज वहां पर, सांप भी जो है ना उन्होंने बनाए हुए थे। और उनका बेहतरीन खाना जो होता है वो बंदर का दिमाग होता है। वो बंदर का दिमाग बड़ी अच्छी डिश कहलाती है उनके नजदीक, और ये भी खाते हैं। कहते हैं कि मैंने फिर एक जगह देखा तो मुझे यूं लगा कि बकरे का गोश्त पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा कि अच्छा मैं ये खा लेता हूं। तो मैंने चाइनीज से पूछा कि भाई ये किसका गोश्त है? मेरा ख्याल था कि ये बताएगा कि ये बकरे का गोश्त है। कहने लगे, जब मैंने उसको पूछा तो आगे से वो कहने लगा वो पता चला ये कुत्ते का गोश्त था जो उसने पकाया हुआ था। तो ऐसी भी कौम है जो कुत्ते का गोश्त भी खाती है, जो चूहे भी खाती है, सांप भी खाती है, बंदर भी खाती है। तो ऐसे गोश्त खाने वाले कौमें तो आज भी दुनिया में मौजूद हैं। और याजूज माजूज तो हर चीज को खा जाएंगे, लिखा हुआ है मुफस्सिरीन ने। खैर, जब वो खाएंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ईमान वालों के साथ होंगे और वो थोड़े होंगे। याजूज माजूज का मुकाबला करना मुमकिन नहीं होगा।
تو ان کو الہام ہوگا کہ ایمان والوں کو لے کر آپ کوہتور پر چلے جائیے، تو وہ سارے ایمان والوں کو لے کر اس وقت کوہتور کے اوپر چلے جائیں گے اور وہاں پر محصور ہو جائیں گے، جیسے بندہ کسی جگہ جا کے بند ہو جاتے ہیں نا، ایسے بند ہو جائیں گے۔ ارد گرد کی تمام زمین کے اوپر یاجوج ماجوج کا جو ہے وہ دورہ ہوگا، ان کی حکومت ہوگی، لیکن وہ ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب وہ پوری دنیا کو ایک طرح سے فتح کر لیں گے نا، تو پھر یاجوج ماجوج سوچیں گے کہ ہم اب آسمان کی جو ہے نا مخلوق اس کو بھی فتح کرتے ہیں۔ ان کے پاس تیر ہوں گے، وہ تیر چلائیں گے۔ مفسرین نے لکھا کہ ان کے تیر جو ہوں گے وہ خون میں ڈوبے ہوئے واپس آئیں گے، جب واپس گریں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ جیسے کسی کو لگے ہیں اور واپس آ کے گرے ہیں، مگر وہ جو خون ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ اس میں ایک وائرس ہوگی، اور وہ وائرس اس میں پھیل جائے گی یاجوج ماجوج کے درمیان، چنانچہ ان کی گردن کے اوپر کچھ گلٹیاں بننی شروع ہو جائیں گی، اور اس کی وجہ سے، وائرس کی وجہ سے یاجوج ماجوج ساری کی ساری قوم ایک ہی وقت میں مر جائے گی، اور وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ زمین کے اوپر چند گز کی زمین بھی خالی نہیں ملے گی، ہر جگہ پر یاجوج ماجوج کی لاشیں پڑی ہوں گی۔ اب ایمان والے ان کی لاشوں کو اٹھا نہیں سکیں گے تو اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجیں گے، جیسے گدھ پرندہ ہے نا، مردار کھاتی ہے، اسی طرح بڑے بڑے پرندے ہوں گے، اونٹ کی گردن کی طرح ان کے پاس لمبی گردنیں اور چونچیں ہوں گی، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے پھر سمندر میں کسی جگہ پر جہاں اللہ چاہیں گے وہاں پھینکیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک تیز بارش برسائیں گے، اور اس بارش کی وجہ سے زمین کے اوپر جو یاجوج ماجوج کا خون ہوگا وہ بہہ جائے گا اور زمین بالکل پاک ہو جائے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ نکلیں گے، اور زمین کے اوپر اس وقت سب کے سب نیک لوگ ہوں گے۔ جب نیک لوگ ہوں گے تو 40 سال ایسے ہوں گے کہ زمین کے اوپر کوئی نافرمانی کرنے والا نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، اتنی برکتیں ہوں گی، ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک گائے کا دودھ پورے کے پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا، گندم بہت زیادہ ہوگی، فصلوں میں برکت ہوگی، حتیٰ کہ ایک انار پورے گھر کے افراد مل کر مشکل سے کھا سکیں گے، ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو مشکل سے گھر والے لوگ سب مل کے کھا سکیں گے، تو برکتیں ہوں گی، چونکہ اللہ کی نافرمانی دنیا میں نہیں ہوگی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا وقت آئے گا، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر پھر غفلت آنی شروع ہو جائے گی، اور پھر ان کے اندر ایسے لوگ ہو جائیں گے جو فسق و فجور والے ہوں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے، اور یہ جو ہوا چلے گی یہ ایمان والوں کو لگے گی، اور ایمان والوں کو اس ہوا کے لگنے کی وجہ سے موت آ جائے گی، تو ایمان والے جو ہوں گے وہ کثرت کے ساتھ مر جائیں گے، اور دنیا کے اندر پھر خبیث لوگ رہ جائیں گے، شرار الناس رہ جائیں گے، اور یہ جو بدماش باقی رہ جائیں گے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائیں گے۔ تو ترتیب یہ بنے گی کہ پہلے دجال آئے گا، پھر اس کے بعد اس کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے، مگر یاجوج ماجوج نکل آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے کوہتور پہ چلے جائیں گے، محصور ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ختم کر دے گا ایک وائرس کے ذریعے سے، اور ان کی لاشوں کو صاف کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد ایمان والے رہ جائیں گے، اور ایمان والوں کی وجہ سے اس زمین کے اوپر پھر برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ تو آج جو برکتیں رکی ہوئی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں، جب زمین پہ گناہ ختم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، اور اتنے دروازے ہوں گے ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آج تو دنیا نے گائے ایسی بنائی جو 100 کلو دودھ دیتی ہے، اس وقت دنیا میں جو زیادہ سے زیادہ دودھ دینے والی گائے ہے وہ 105 کلو دودھ ریکارڈ ہے پوری دنیا میں 24 گھنٹے میں، مگر اس وقت جو گائے ہوگی وہ اتنا دودھ دے گی کہ وہ دودھ پورے کے پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا، اور گندم میں برکت ہو جائے گی اور پھلوں میں برکت ہو جائے گی،
کہ پورا خاندان ایک گھر کے افراد مل کر مشکل سے انار کو کھا سکیں گے۔ یہ برکتوں کا زمانہ رہے گا، مگر انسان بھولنے والا ہے اور غفلت میں پڑنے والا ہے۔ آہستہ آہستہ پھر غفلت آنی شروع ہو جائے گی، اور اس غفلت کی وجہ سے پھر لوگوں میں فسق و فجور آ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام چلے جائیں گے اور دنیا کے اندر پھر آہستہ آہستہ فسق و فجور بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ پھر جب فسق و فجور بڑھے گا، اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے، اور اس ہوا سے ایمان والے لوگ دنیا سے جلدی چلے جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے، اور پیچھے جو ہے وہ فسق و فجور والے لوگ رہ جائیں گے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ بے دین قسم کے لوگ ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنے بے دین ہوں گے کہ ان کے اندر ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہوگی، حتیٰ کہ ایک جگہ پر کچھ لوگوں کا مجمع ہوگا اور ایک عورت اس مجمع کے قریب سے گزرے گی، تو مجمع کا ایک بندہ اس عورت کے ساتھ بدکاری کرے گا، وہیں پر سب کے سامنے۔ پورے مجمع میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان دونوں کو یہ بات کہے کہ تم کہیں اوٹ میں چلے جاؤ، اتنا کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی شرم و حیا رہے گی نہیں، وہ جانور کی طرح ہوں گے۔ جیسے جانور سب کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کر لیتے ہیں، یہ انسان بھی جانوروں کی مانندے ہوں گے، اور وہ بھی اسی طرح بے حیا انسان ایک دوسرے کے سامنے یہ بدکاریاں کرتے رہیں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ پھر ان بدکاروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قیامت کو قائم فرمائیں گے اور قیامت آ جائے گی۔ اسی حدیث پاک میں فرمایا کہ قیامت شرار الناس کے اوپر قائم ہوگی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو